اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم DA سیکنڈ ایئر کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ آیت نمبر 7 ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ فمن پس جو شخص ابتغا چاہے گا، وراء علاوہ، ذالکا اس کے، فاولائکا پس ایسے ہی لوگ، ہم وہ ہیں، العادون حد سے بڑھنے والے۔ جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو ایسے ہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود سے بڑھنے والے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ اب کس کے علاوہ چاہے گا؟ جب تک ہم پچھلی آیات کا ترجمہ ساتھ نہیں رکھیں گے یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 5 میں ہم نے یہ سیکھا تھا، ایمان والے کی چوتھی صفت تھی کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا مطلب ہے وہ شادی بیاہ کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ تو اگلی آیت میں اس خیال کی تردید کر دی کہ شادی بیاہ یعنی نکاح یہ عبادت ہے، جو عبادت اس عبادت کو اختیار کرے گا وہ دنیا دار نہیں کہلائے گا۔ یعنی یوں کہا گیا کہ الا علی ازواجہم، دو مواقع پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں، یعنی بیوی اور باندی کے سامنے۔ اب یہ دو مواقع گننے کے بعد اللہ پاک نے یہ کہا کہ جو ان دو کے علاوہ یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو ایسے ہی لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جو انسان کی جنسی خواہشات ہیں ان کا پورا ہونا صرف دو صورتوں پر ہے، یعنی ایک یہ کہ وہ نکاح کے ذریعے پورا کر سکتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ باندیوں کے ذریعے پورا کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے نکاح اور باندیوں کا تصور پچھلے لیکچر میں پورا تفصیلاً لیکچر نمبر 6 میں سیکھا تھا۔ اس آیت سے متع کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ متع ہے کیا چیز؟ پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے خیبر کی زمین پر پہنچے۔ اس سے پہلے متع جائز تھا۔ متع تھا کیا کہ صحابہ جب جہاد پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو گھر میں چھوڑ کے جاتے۔ اس ضرورت کو وہاں پورا کرنے کے لیے دین کی روح سے اجازت تھی کہ وہاں ارد گرد کی آبادی کی عورتوں کے ساتھ وقتی نکاح کی اجازت تھی۔ مثلاً ٹائم پیریڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 3 مہینے رہنا ہے تو 3 مہینے عورت سے نکاح ہو سکتا تھا، یا 2 مہینے عورت سے وہاں کی عورت سے نکاح ہو سکتا تھا۔ جتنا ٹائم پیریڈ مقرر ہو جائے اس میں اس کی شرعاً اجازت تھی، لیکن اس اجازت کا پھر غلط استعمال شروع ہو گیا۔ کیسے؟ لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ وقتی نکاح کرنا شروع ہو گئے۔ تو دین نے اس آیت کی روح سے پھر اس کو حرام کر دیا کہ جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کچھ اور چاہے گا یعنی دوسری عورتوں کے ساتھ متع کرے گا، ایسے ہی لوگ اللہ کی حدود سے بڑھنے والے ہیں۔ اب ایک تو اس آیت سے متع کی حرمت اس طرح ثابت ہوئی، دوسرا ہم عقلاً بھی سیکھیں گے کہ متع کی حرمت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ دین کے بہت سارے احکامات ہیں جو متع پر اپلائی نہیں ہوتے۔ متع یعنی وقتی نکاح ہم نے سیکھا، جس عورت کے ساتھ متع یعنی وقتی نکاح کیا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں ممتوعہ عورت، اور جس عورت کے ساتھ پوری زندگی کا نکاح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منکوحہ بیوی۔ الفاظ پر غور کر لیں، ممتوعہ عورت اور منکوحہ بیوی۔ اور ممتوعہ عورت کا جو مرد ہوتا تھا جو وقتی ٹائم پیریڈ کا نکاح کرتا تھا اس کو صرف مرد کہتے ہیں، اس کا شوہر اس کو نہیں کہتے۔ اور جس منکوحہ بیوی سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مرد کو شوہر کہتے ہیں۔ آج کل کے اصطلاح میں بھی یہی ہے۔ اس پروسیس کو نکاح کہتے ہیں، اس پروسیس کو متع کہتے ہیں۔ اب عقلاً متع کیسے حرام ہوا؟ دین کے بہت سارے احکامات ہیں جو متع پر اپلائی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ طلاق ایک حکم ہے، طلاق یعنی شوہر اور بیوی میں آپس میں بن نہیں پاتی تو شوہر 1 یا 2 یا 3 طلاق تک بیوی کو دے سکتا ہے، لیکن ممتوعہ عورت جس کے ساتھ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح ہوا اس کو وہ طلاق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ تو طلاق متع پر اپلائی نہیں ہوتی، نکاح پر اپلائی ہوتی ہے۔
اسی طرح عدت کا قانون ہے. عدت کیا کہ مثلا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اس ٹائم پیریڈ کو عدت کہتے ہیں. یا اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اس ٹائم پیریڈ کو عدت کہتے ہیں. یہاں عدت یعنی متع پر عدت بھی اپلائی نہیں ہوتی. اگر یہ مرد فوت ہو جائے تو یہ عورت اس کی بیوی رہی ہی نہیں اور ایک ٹائم پیریڈ کے بعد نکاح بھی ختم ہو رہا تھا اس لیے وہ اس کی بیوی نہیں تھی. تیسری چیز ہے ایلا کا قانون. ایلا کیا ہوتا ہے؟ مثلا شوہر اور بیوی میں آپس میں بن نہیں پائی تو شوہر نے کہیں قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے پاس اتنا ٹائم، جس کو قرآن کیا کہتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یعنی 4 مہینہ اگر شوہر قسم اٹھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر وہ اس نے قسم اٹھائی اور بیوی کے پاس نہ گیا تو طلاق نہ بھی دے تو آٹومیٹیکلی طلاق اس کو ہو جاتی ہے. اس کو ایلا کہتے ہیں. لیکن اگر وہ 4 مہینے کے اندر بیوی کے پاس چلا گیا تو طلاق تو نہیں ہوئی لیکن اس کی قسم ٹوٹ گئی اور اس قسم کے ٹوٹنے کا علیحدہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اس پروسیس کو کہتے ہیں ایلا. یہ کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ نکاح پر اپلائی ہوتا ہے. متع میں ہوتا ہی نہیں. مثلا 3 مہینے کا اس نے نکاح کیا تھا تو 4 مہینے کی قسم نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح وراثت کا قانون، یعنی شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد اس کی بیوی کو ملتی ہے. یہاں اگر مرد فوت ہو جائے تو جس عورت سے متع ہوا تھا اس کی جائیداد اس کو نہیں ملتی اس لیے کہ وہ ٹائم پیریڈ کے بعد اس کی بیوی نہیں تھی. اسی طرح نان نفقہ یعنی بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے. وہ سارے اس کے رہائش، اس کا کھانا پینا سارا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نکاح میں اپلائی ہوتا ہے، متع پر یہ اپلائی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ ٹائم پیریڈ کے بعد اس کی بیوی نہیں تھی تو کھانا پینا رہائش اس مرد پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس طرح لعان کا قانون ہے. لعان کیا؟ یہ ایک تفصیل طرف بات ہے، اس کو توجہ سے سن لیں. لعان کیا چیز ہے؟ مثلا ایک ہوتا ہے حدود اور ایک ہوتا ہے تعزیرات. حدود اللہ کیا چیز ہے؟ وہ جرائم جن کے سزائیں قرآن اور حدیث نے مقرر کر دی، جن میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کسی اسمبلی میں قانون پاس ہو سکتا ہے، نہ مشورہ ہو سکتا ہے. وہ کرنی ہیں جس کو حدود اللہ کہا گیا. جیسے مثال کے طور پر چوری کی سزا ہے. قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور مرد ہے یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دیں. یہ اللہ نے متعین کر دی. اس میں کسی اسمبلی میں بھی بحث نہیں ہو سکتی. اسی طرح زنا کی سزا ہے. زنا 2 قسم کا ہوا. ایک یہ کہ شادی شدہ زنا کرے، ایک یہ کہ غیر شادی شدہ زنا کرے. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے سنسار، یعنی گڑھا کھود کے اس کے اندر مرد ہے تو کھڑا کر کے، عورت ہے تو اس کے اندر بٹھا کے اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں. اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا. یہ کس کی سزا ہے؟ شادی شدہ کی. غیر شادی شدہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے غالباً کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانی مرد ہے یا عورت، اس کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے. یہ متعین ہے. اس میں کسی اسمبلی میں بھی بحث نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ نے متعین کر دی. اسی طرح حد قذف ہے. حد قذف کیا چیز ہے؟ مثلا ایک آدمی دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ ثابت بھی نہ کر سکے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کو 40 جلدہ اسی سورہ نور کی 5ویں 6 آیت میں ہے کہ اس کو 80 جلدہ اس کو کہا گیا، یعنی 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. جس کا پروسیس کیا ہوگا؟ مثلا اگر کسی غیر مرد نے کسی غیر مرد و عورت کو آپس میں بدکاری کرتے خود دیکھا تو وہ مقدمہ عدالت میں لے جانے سے پہلے 4 عینی شاہدین مرد اکٹھے کرے گا. جب وہ 4 عینی شاہدین یعنی آنکھوں دیکھے گواہ اس کو پورے ہو گئے تو وہ پھر کورٹ میں کیس جب لائے گا تو عدالت کے سامنے وہ 4 گواہ جب گواہی دے دیں کہ ہم نے خود دیکھا ان مرد اور عورت کو بدکاری کرتے، جب وہ 4 گواہی دے دیں گے تو پھر ان مرد و عورت کو سزا دی جائے گی، سنسار یا کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. لیکن اگر ان 4 میں سے 3 نے گواہی دی، چوتھا شک میں پڑ گیا تو ان تینوں کو اور جو لے کر گیا ان سب کو ان کو کیا ہوا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن دوسری کیا چیز ہے؟ اگر شوہر بیوی کو کسی اور کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھے تو اس کا پروسیس کچھ الگ ہے. وہ عدالت میں جا کر 4 دفعہ قسم اٹھائے گا. 4 گواہوں کی جگہ 4 قسم ہے. 4 قسم اٹھائے گا. کیسی 4 قسم؟ کہ
میں سچا ہوں اس نے یہ کام کیا، میں سچا ہوں اس نے یہ کام کیا، پانچویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا اور اس نے یہ کام نہ کیا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب یا لعنت ہو۔ اس پر کیا ہوگا؟ شوہر نے قسم اٹھائی، اب بیوی سے عدالت کہے گی تم کہو۔ اب بیوی اگر کہتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو بیوی کو پھر سزا یعنی سنسار کیا جائے گا، لیکن اگر بیوی کہتی ہے میں اس کو نہیں مانتی، اس نے الزام لگایا، تو پھر دونوں میں لعان کرا دیا جائے گا۔ لعان کیا کہ عدالت ان دونوں میں جدائی کر دے گی، آئندہ ان میں کبھی نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ پروسیس کس میں ہے؟ نکاح میں، متع میں نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ متع ان آیات کی روح سے حرام ہوا، ان سارے دلائل کی موجودگی میں متع حرام ہوا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے ایسے ہی لوگ اللہ کے حدود سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔